السلام علیکم۔ آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے یورپ ہم سے 1000 گنا زیادہ غریب تھا۔ ہم سے 1000 گنا زیادہ غریب کا مطلب یہ کہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے وہ 1000 گنا زیادہ غریب تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بدلا کیسے؟ اس کے اوپر دو موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ جو کہ ویسٹ پیش کرتا ہے کہ یورپ نے ایجوکیشن کے اندر ترقی کی، ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کی، جس کی وجہ سے وہ سب کانٹیننٹ کو، چائنا کو پیچھے چھوڑ گئے۔ دوسرا موقف یہ ہے جو کہ سب کانٹیننٹ کے رائٹر دیتے ہیں، جو کہ بہت سارے ویسٹرن رائٹر بھی دیتے ہیں، کہ اصل میں یورپ نے دوسرے ملکوں کو ایکسپلائٹ کیا، اپنی نیول پاور کی وجہ سے، اپنی گن پاؤڈر کی پاور کی وجہ سے، اپنے اسلحے کے زور پہ دوسرے ملکوں کو تباہ کر کے وہاں کے ریسورسز سے وہ خود امیر ہوئے۔ آج کی ڈسکشن اس موضوع پہ ہوگی۔ یورپ کس قدر غریب تھا، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہسٹورین ہاورڈ زن اپنی بک اے پیپل ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹ میں لکھتے ہیں کہ جب اوٹومن نے، عثمانیوں نے 1450-54 کے قریب قبضہ کر لیا ترکی کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا جس سے یورپ اور ایشیا آپس میں ٹریڈ کرتے تھے، جو کہ یورپ کو زیادہ ہٹ کر رہا تھا کیونکہ یورپ کا دار و مدار ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر تھا۔ تو یورپین ملکوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ نیا راستہ دریافت کریں گے، اگر یہ راستہ بند ہے تو ہم کسی دوسرے راستے سے ایشیا جائیں گے۔ تو اس ایشیا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کولمبس نے ایک نئی دنیا کو دریافت کیا، جس کا بعد میں نام امریکہ رکھا گیا۔ جب وہ اس نئی دنیا کی دریافت ہوئی تو یورپ کے لوگ غربت کی وجہ سے، اس قدر وہاں غربت تھی کہ وہ لوگ غلام بننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ تھا جسے انڈینچرڈ سرویٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہ جن یورپ کے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا، غریب لوگ انہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے اس نئی جگہ پہ جا کے کام کریں گے، اس کام کے لیے آپ 6-7 سال تک ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جس طرح کہیں گے ہم کام کریں گے، لیکن جب ہم 6-7 سال جو کنٹریکٹ کے مطابق ہم کام کریں گے اس کے بعد ہمیں آزاد کر دیں گے۔ مثلاً کہ یورپ میں غربت کے یہ عالم تھے۔ ہندوستان اس وقت کا اکنامک جائنٹ تھا، اکنامک پاور تھی ایک مغل امپائر کے نیچے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ دنیا کے اندر اگر 100 روپے کی پیداوار ایک سال میں ہوتی تھی، 100 روپے کی چیزیں بنتی تھی، تو 30 روپے کی چیزیں صرف ہندوستان میں بنتی تھی، باقی پوری دنیا مل کے 70 روپے کی چیزیں بناتی تھی، جس میں کوئی 25-30 روپے کی چیزیں چائنا بناتا تھا۔ سے مراد یہ کہ ایشیا اس وقت کی بہت بڑی سپر پاور تھی، اکنامک سپر پاور۔ ہوا یہ کہ 1600 میں انگلینڈ میں ایک کمپنی بنی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس کوئین نے انہیں یہ اجازت دی کہ وہ انڈیا میں، ایشیا میں جا کے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ 1600 میں انہیں پرمٹ ملا، اجازت ملی۔ 14-15 سال کی محنت کے بعد انہیں مغل امپائر میں اجازت ملی کہ وہ یہاں ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے 120 سال تو وہ صرف تجارت کرتے رہے، لیکن ان کے نصیب اچھے کہ ہوا کچھ اس طرح 1707 میں اورنگزیب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اورنگزیب کی ڈیتھ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد مغل امپائر کے اندر جنگیں شروع ہو گئی، بھائیوں نے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آئی، اور 1739 میں نادر شاہ سینٹرل ایشیا سے آیا اور اس نے سارا ہندوستان کو تباہ کر دیا، اور اس نے یہاں سے اتنا پیسہ لوٹا کہ کہا جاتا ہے کہ ایران میں اگلے 3 سال تک کسی سے اس نے ٹیکس ہی نہیں لیا۔ بنگال کے مہاراجا نے مغلوں سے بغاوت کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم الگ ہیں۔ ٹیپو سلطان کی اپنی سلطنت تھی، سکھوں نے بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے ہندوستان کسی ایک بادشاہ کے نیچے نہ رہا۔ 18ویں صدی کے آتے آتے ہندوستان مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے
کہ ہندوستان میں کوئی ایک فورس نہیں ہے، یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ آرام سے چھوٹی چھوٹی یہ جو سلطنتیں ہیں ان کو شکست دے سکتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے 1756 کے اندر 56-57 کے اندر انہوں نے بنگال کے اندر شکست دی سراج الدولہ کو، اس کے بعد انہوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی، اس کے بعد وہ مرہٹوں کے ساتھ لڑے، اور آخر میں انہوں نے 1830 اور 40 کے درمیان انہوں نے جنگیں لڑیں سکھوں سے، مطلب کہ انہوں نے پورے ہندوستان پہ کنٹرول کر لیا۔ اب ہندوستان پہ کنٹرول کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا، یہ موضوع ہے ہمارا کہ کس طرح انہوں نے یہاں سے پیسہ لوٹا، اور جس کی قیمت بتائی جاتی ہے آج کے دور کی $35 ٹریلین، جس کی وجہ سے یورپ نے ترقی کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے ہندوستان کی انڈسٹری کو تباہ کیا۔ اس کی ایک مثال کپڑے کی مثال ہے کہ ہندوستان کا کپڑا پوری دنیا میں مشہور تھا، یہ نہیں کہ 16ویں-17ویں صدی میں مشہور تھا۔ رومن امپائر کا مطلب 2-3 ہزار سال پہلے جب وہ رومن امپائر تھی، تو ششی تھرور لکھتے ہیں انگلوریس امپائر اپنی بک میں کہ رومن اسمبلی کے اندر یہ بحث ہوتی تھی کہ ہمارا جتنا سونا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تو ہندوستان میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری عورتیں وہاں سے کپڑا منگواتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آتے سار اس انڈسٹری کو تباہ کیا، کیونکہ یورپ میں بھی صرف میڈ ان انڈیا چلتا تھا کپڑے کے لیے۔ کپڑا ہندوستان میں مشینوں کے ساتھ نہیں تھا بنتا، ہاتھوں کے ساتھ بنایا جاتا تھا، لومز کے ذریعے۔ انہوں نے 2-3 ٹیکٹکس کے ساتھ اس انڈسٹری کو تباہ کیا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ لوگ جو یہاں سے کپڑا لے کے جا کے انگلینڈ میں بیچتے تھے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیے۔ ٹیکس لگانے سے مراد یہ ہے کہ اگر 1500 کا کپڑا ادھر سے وہ لے کے جا کے ادھر بیچیں گے تو حکومت ان کے اوپر 600 روپے ٹیکس لگا دیں گی اس کپڑے کے اوپر، وہ کپڑا 2100 روپے کا ہو جائے گا۔ جب وہ کپڑا 2100 روپے کا ہو جائے گا تو جو انگلینڈ کے اندر خود کپڑا بن رہا ہے وہ اس کپڑے کو وہ سستا کر دیں گے، وہ 1200-1300 میں ہوگا، تو لوگ مجبور ہوں گے کہ 1200-1300 والا خریدیں، 1500 والا نہ خریدیں۔ یہ ہوتا ہے ٹیرف لگا دینا۔ دوسرا طریقہ جو انہوں نے بروٹل طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہاں لوم کے اوپر کام کرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ، ایک واقعے کے مطابق انہوں نے انگلیاں توڑ دیں ان لوگوں کی کہ تاکہ دوبارہ اگر لوم لگ بھی جائے، اگر ہم لوموں کو تباہ کر دیں، یہ دوبارہ لوم لگا بھی لیں تو دوبارہ یہ کپڑا نہ بنا سکیں۔ یہ واقعے کو سناتے ہوئے جب یہ واقعہ سنایا گیا انگلینڈ کے اندر کہ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا، اسمبلی کے اندر سنایا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ ایم پی ایس کی عورتیں جو تھیں، جو وہاں کے ممبر تھے، وہ رونا سٹارٹ ہو گئیں۔ دوسرا جس انڈسٹری کو انہوں نے تباہ کیا وہ تھی بحری جہاز کی انڈسٹری۔ ایک ایوریج ہندوستانی بنایا ہوا جہاز 25-26 سال چل سکتا تھا، اس کے مقابلے میں یورپین جہاز 5-6 سال تک ایوریج تھی اس کی۔ اب اس انڈسٹری کو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی والے یہاں آئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں ہی جہاز بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن جب یہاں انہوں نے جہاز بنانا سٹارٹ کیے اور وہ جہاز جو تھے وہ انگلینڈ میں جاتے تھے، یورپ میں جاتے تھے، تو یورپ کے اندر لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا روزگار بند ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے قانون پاس کیا کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی جہاز بنے گا تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یورپ کے اندر ٹریڈ کے لیے انٹر ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری بھی انہوں نے تباہ کر دی۔ انڈسٹری کو تباہ کرنے کی وجہ سے جو ہندوستانی تھے، جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے، ان کے پاس ایک واحد راستہ بچا، وہ کھیتی باڑی کا تھا، لیکن انہوں نے کھیتی باڑی کے اندر بھی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اس کی مثال یہ ہے، انہوں نے ہر کسان کو کہا کہ وہ 85% جو کمائے گا، جو ایک سال کی جو اس نے فصل اگانی ہے، وہ کمپنی سرکار کو دے گا۔ اب یہ بدلتی رہتی تھی، 85 سے زیادہ ہی ہوتی تھی، کم نہیں تھی ہوتی، اور اس کو کلیکٹ کرنے کے 2-3 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ ذمہ دار ہے وہ ایک گاؤں کا، وہ پیسے اکٹھے کر کے آگے کمپنی کو دے گا۔ دوسرا انہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف میتھڈ تھے، کہیں یہ تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کمپنی کے نمائندے ہی پیسے عوام سے اکٹھے کریں گے۔ لیکن اس میں ایشو یہ تھا کہ جب تک تو مغل رہے
وہ رول بیس پہ نہیں تھے چلتے، وہ فیکٹ کے مطابق چلتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر برطانیہ جو کمپنی تھی وہ اس طرح کرتی تھی کہ انہوں نے اگر رول ہے کہ 85% ٹیکس لینا ہے تو وہ 85 ہی لیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا اس دفعہ قحط آیا، کیا بارشیں کم ہوئی ہیں۔ لیکن جو مغل تھے یا اس سے پہلے بادشاہ تھے یہاں، وہ حالات کے مطابق دیکھتے تھے معاملات کو۔ ان کی اس اسٹرکٹ پالیسیز کی وجہ سے 35 ملین لوگ 1700 سے لے کر 1947 تک 35 ملین لوگ مارے گئے۔ ایک مشہور جو قحط آیا 1943-1944 کے اندر، اس قحط کے اندر 4 ملین لوگ مارے گئے، 40 لاکھ لوگ بنگال کے اندر صرف مارے گئے۔ اور ششی تھرور لکھتے ہیں کہ جب چرچل جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے، ان کو لکھا گیا یہاں سے کہ سر آپ کی پالیسیز کی وجہ سے یہاں 40 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ گاندھی ابھی تک کیوں نہیں مرا۔ اور ان کی پالیسیز کیا تھیں؟ یہ برطانیہ کی جہاں جہاں ان کی کالونیز تھی وہاں ان کی یہ پالیسی تھی۔ وہ پالیسی 3 چیزوں پہ تھی۔ پہلی یہ چیز کہ اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں انہیں کھانا نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کھانا دو گے تو وہ لوگ بیکاری ہو جائیں گے۔ پہلی ان کی پالیسی یہ تھی، مرتے ہیں مر جائیں لیکن آپ نے انہیں کھانا نہیں دینا۔ دوسری ان کی پالیسی تھی فری مارکیٹ کی۔ فری مارکیٹ کی پالیسی یہ ہے کہ مارکیٹ کو چلنے دو، مارکیٹ کے اندر حکومت انٹرفیرنس نہ کرے۔ مثلاً کہ اگر کمپنی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گندم ساری خرید کے یہاں سے اپنی مرضی کے حساب سے یہاں سے گندم خرید کے انگلینڈ کے اندر بھیج دیں تو ان کا حق ہے۔ مارکیٹ فری مارکیٹ کہتی ہے کہ ان کا حق ہے، اس پالیسی کے مطابق ان کا حق ہے، جس کے بعد جتنے پیسے ہیں وہ خرید کے لے جائے، حکومت عمل دخل نہ کرے۔ جس کی وجہ سے کمپنی نے یہاں سے اضافی گندم خرید کے یورپ کے اندر بھیج دی، حالانکہ وہاں ضرورت بھی نہیں تھی اتنی گندم کی، جس کی وجہ سے لوگ یہاں بھوک سے مر گئے۔ تیسری پالیسی یہ تھی، جو کہ ایک تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوراک ہے وہ کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ لوگوں کو مرنے دیا جائے تاکہ بیلنس ہو جائے خوراک اور لوگوں کے درمیان۔ یہ تو 1943 کا قحط تھا۔ 1877 میں ایک قحط آیا، 2 ملین لوگ بنگال میں پھر مارے گئے۔ تو اس وقت کے جو یہاں گورنر جنرل تھے لارڈ سیلسبری، وہ کہتے ہیں کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں تھی آتی، کہ مجھے یہ تھا کہ میرے نیچے لوگ 2 ملین لوگ مارے گئے ہیں، لیکن وہ اپنے رول کے ساتھ اسٹرکٹ رہے۔ وہ رول کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو خوراک نہیں دینی اگر لوگ مر رہے ہیں۔ ششی تھرور یہ بھی لکھتے ہیں بک کے اندر کہ اگر کچھ انگریز جو گورنمنٹ سرونٹ تھے انہوں نے کوشش کی لوگوں کو دینے کی تو انہیں بلا کے ڈپورٹ کرنے کی دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو واپس یہاں سے بھیج دیں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یا برطانیہ کی، آپ اسے ایک ہی سمجھیں، کیونکہ اصل میں برطانیہ ہی تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو سپورٹ کرتا تھا۔ جو ان کے ایم پی ایز تھے وہاں اسمبلی کے اندر، ان کے یہاں شیئرز تھے اس کمپنی کے اندر۔ جب کبھی جنگ کی ضرورت ہوتی تھی تو فوجیں جو برطانیہ سے آتی تھی، اسلحہ وہاں سے آتا تھا۔ اس وجہ سے اصل میں یہ برطانیہ کی ہی پالیسی تھی۔ ان کی اگلی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ڈیوائڈ اینڈ رول سے مراد یہ کہ 1857 میں ایک جنگ آزادی ہوئی، ایک ریوولٹ ہوئی انگریزوں کے خلاف۔ اس ریوولٹ کی مختلف وجوہات تھیں۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان نے آزادی کس طرح لی انگریزوں سے، فریڈم سٹرگل ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر وہ دیکھیں گے۔ لیکن جب وہ جنگ ہوئی تو انگریزوں نے نوٹ کیا کہ اس کے اندر مسلمان اور ہندو دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ریوولٹ ایک چھوٹی سطح پہ تھی، صرف اودھ اور دلی والی سائڈ پہ تھی۔ اگر یہ پورے ہندوستان میں یہ دونوں کمیونٹیز اکٹھی ہوگی، یہ تو یہاں ہمیں رول نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ ان دونوں کمیونٹیز کو آپس میں لڑایا جائے اور خود وہ رول کریں۔ یہ تھیوری ہندوستان میں زیادہ مقبول ہے۔ مثلاً کہ وہ ایک اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ 1905 کے اندر بنگال کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، جس طرح اب بنگال ڈیوائیڈ ہے، کلکتہ جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے اور ڈھاکہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پاس ہے۔ یہ پہلے اس طرح نہیں تھا ہوتا۔ 1905 میں اس کو اسی طرح کر دیا گیا۔ جو
کلکتہ تھا کیونکہ وہاں ہندو میجورٹی تھی تو وہ ایک سائڈ پہ کر دیا، اور ڈھاکہ والی سائڈ کو مسلم میجورٹی تھی تو اس کو ڈیوائیڈ کر کے مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ جو انڈین نیشنلسٹ تھے اس وقت کے کانگریس والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں انگریز کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو کے دماغ میں یہ چیز ڈالی جائے کہ آپ دونوں الگ کمیونٹیز ہیں۔ ششی تھرور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جب نواب آف ڈھاکہ نے یہ مخالفت کی اس چیز کی کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں 1,00,000 کا لون دیا گیا، 1,00,000 پاؤنڈ کا لون دیا گیا تاکہ وہ چپ کر جائیں، جس کی وجہ سے وہ بعد میں چپ کر گئے۔ اس کے بعد ایک مثال یہ ملتی ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، انگریز یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا، تو گیریسن اسٹیٹ ایک بک ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد کی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ برطانیہ کے جو ایسٹرن سائڈ بنگال والی سائڈ کے جو کمانڈر تھے فرانسس ٹکر، جنرل فرانسس ٹکر، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یونائٹڈ ہندوستان کو چھوڑ کے جائیں گے تو یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ ہماری بات ماننے سے مطلب یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے ہندوستان اکٹھا، اگر ہندوستان اگر رہے تو وہ رشیا کے خلاف لڑے، USSR کے خلاف لڑے، جو کہ اس وقت انگریزوں کا دشمن تھا، انگلینڈ کا اور USA کا دشمن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنرل ایچنگلیک جنرل جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے وہ پورے ہندوستان کے، ان کا مشورہ یہ تھا کہ ایک اکٹھا ہندوستان رہے، لیکن فرانسس ٹکر نے کہا کہ وہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاکستان بنا دیں گے، مسلمانوں کی ایک الگ ملک بنا دیں گے، تو وہ ایک جھنڈے کے نیچے آرام سے آ جاتے ہیں، ان کا ایک مذہب ہے، وہ ایک قوم بن کے ہماری بات مانیں گے، ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں، جو کہ بعد میں اسی طرح ہوا کہ 1947 میں پاکستان بنا۔ یہ ایک تھیوری اس کے اوپر پیش آرگومنٹ کیا جاتا ہے، دوسری سائڈ پہ بھی آرگومنٹ پیش کیے جاتے ہیں کہ نہیں، انگریزوں کا اس کو بنانے میں، 2 ملک بنانے میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ 47 میں ملک بنا، 1979 میں پاکستان نے رشیا کے خلاف، USSR کے خلاف لڑا۔ برطانوی راج کا ایک دوسرا پہلو ہے جسے کچھ رائٹر مثبت دیکھتے ہیں، مثلاً کہ انہوں نے ہندوستان کو ریلوے دی، لیکن اس کے کریٹک یہ کہتے ہیں کہ وہ ریلوے اصل میں برطانیہ کے فائدے کے لیے تھی۔ پہلا فائدہ انہیں کیا اس سے ملنا تھا کہ اگر ہندوستان میں کہیں بغاوت ہو جاتی ہے تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک فورسز بھیجنے میں، اگر تو وہ روڈ کے تھرو جائیں گی، گاڑیوں کے تھرو جائیں گی تو دیر لگنی تھی، اب انہیں ریلوے چاہیے تھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جانے کے لیے۔ دوسری وجہ، جو مال انہوں نے ہندوستان میں بنانا تھا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ریلوے کی ضرورت تھی، انہیں پورٹس تک جانے کے لیے ریلوے کی ضرورت تھی۔ تیسری وجہ یہ دیکھیں کہ اس وقت 1850 سے 1870 کے درمیان دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ تھا کہ ریلوے بنائی جائے، پرائیویٹ لوگ انویسٹ کر رہے تھے ریلوے کے اندر۔ ششی تھرور یہ کہتے ہیں کہ جس کاسٹ کے اوپر ایک مائل، جو ہندوستان میں 1 مائل جس کاسٹ کے اوپر بنا، کینیڈا میں اور USA میں وہی 1 مائل 9 گنا زیادہ سستا بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مہنگی سے مہنگی ریلوے لائن یہاں بچھائی اور وہ سارا بوجھ ہندوستانی عوام پہ ڈالا گیا۔ اگلا مثبت پہلو جو کہا جاتا ہے وہ ہے تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم، لارڈ میکالے کا ایجوکیشن سسٹم، جس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا، وہ جو لکھتے بھی ہیں اپنے منٹس جو انہوں نے شائع کیے کہ کیوں ہم ہندوستان میں انگریزی نظام کو لانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی کلاس کو پروڈیوس کیا جائے جو کہ کمیونیکیشن کی طرح ایکٹ کرے ہم میں اور عام لوگوں کے اندر، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ تھا عام لوگوں میں اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں، تاکہ ایسی تھوڑی سی کلاس کو پروڈیوس کیا جائے جو کہ ان کے لیے کام کریں۔ اسی مقصد سے انہوں نے پھر آل انڈیا کانگریس بھی بنائی، تاکہ بجائے اس کے کہ لوگ ریولٹ کریں ہماری پالیسیز کے خلاف، ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک جماعت بنا دیتے ہیں جو کہ
نمائندے کی طرح ایکٹ کرے گی، لوگوں کے جذبات ہم تک پہنچائے گی، ہم آگے سے پالیسیز شیپ کریں گے، جو کہ بعد میں پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ ایکٹ کرنا شروع کر دیا کانگریس والوں نے۔ انگریز ہندوستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں کتنے سیریس تھے، آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب وہ 1947 میں یہاں سے چلے گئے تو جو لٹریسی ریٹ چھوڑ کے گئے، مثلا لٹریسی ریٹ سے مراد کے لوگ کوئی لکھی چیز پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، وہ صرف 16% تھا اور عورتوں کا 8% تھا۔ مثلا کہ ساری عوام میں سے کوئی 15-16% لوگ صرف پڑھ سکتے تھے۔ اگر وہ سیریس ہوتے تو یہاں کی تعلیم کے اوپر وہ پیسہ لگاتے۔ جو مثبت کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی آرمی کو بلڈ کیا، لیکن اصل میں وہ آرمی اس لیے بلڈ کی گئی کیونکہ انگریز آخر تک کوئی 1,00,000 سے 1.5 کے قریب ہندوستان میں تھا۔ 60-70 ہزار ایوریج کے قریب جو انگریز تھے وہ یہاں افیسر تھے، باقی ساری لاکھوں کے حساب سے 10-15 لاکھ آرمی تھی ہندوستان کی۔ لیکن انہوں نے اپنے پورے دور کے اندر اس آرمی کو اپنے مقصد کے لیے یوز کیا۔ مثال کے طور پہ ورلڈ وار 1 کے اندر 70,000 کے قریب انڈین سولجر جو تھے وہ مارے گئے، اور مسلمان سولجر نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بھی لڑا۔ صرف ورلڈ وار 1 کے فگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو $50 بلین جو تھے وہ ہندوستانی پیسہ ورلڈ وار 1 کے اندر لگا۔ اب امید کیا کی جا رہی تھی ہندوستان میں کہ اس وار کے بعد جتنی قربانیاں ہندوستان نے دی ہیں ایک ڈومینین سٹیٹس دے دیا جائے گا۔ ڈومینین سٹیٹس سے مراد یہ کہ جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کو اس وقت مل چکا تھا کہ یہ لوگ اپنا نظام ملک کا خود ہی چلائیں گے، نام نہاد کنگ ہوگا جو کہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوگا، کوئین ہوگی جو کہ انگلینڈ میں بیٹھی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب 1918 کے اندر وہ جنگ جیت گئے تو انہوں نے رولٹ ایکٹ پاس کیا۔ رولٹ ایکٹ یہ تھا کہ وہ کسی بھی بندے کو اٹھا سکتے ہیں بغیر کسی عدالت کو جواب دیے، جس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی احتجاج کے اندر امرتسر سے جلیانوالہ باغ کا ایونٹ ہوا۔ امرتسر سے 2 رہنما تھے جو اس کے خلاف، انہوں نے لیڈر تھے، احتجاج کر رہے تھے امرتسر شہر میں، کانگریس نے پورے ملک کے اندر احتجاج شروع کیے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں کی جب گرفتاری ہوئی تو لوگوں نے ہنگامے کیے، پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا۔ تو جنرل ڈائر نے کرفیو نافذ کر دیا کہ کوئی بندے 2-3 سے زیادہ بندے اکٹھے نہ ہوں۔ اس سے اگلے ہی دن جلیانوالہ باغ کے اندر 10-15 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے بیساکھی کا تہوار منانے کے لیے۔ اب ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ مارشل لا لگا ہوا ہے۔ جنرل ڈائر نے فورسز کو بلا کے بغیر ان سے کوئی بات کیے وہاں فائرنگ شروع کروا دی، جس کی وجہ سے 350-400 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اسی آرمی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایکٹ کو یوز کیا جو پاکستان کے ایکٹ میں بھی ابھی بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے، 124A میرے خیال سے، جس کے مطابق یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو حکومت کے اوپر تنقید کرے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے۔ یہ انگریز کا قانون ہی ہے جو کہ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ انگریز جب سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران تو اسے یہ تھا کہ ہم بہت دیر تک دنیا کے اندر رول کریں گے، لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ فل تباہ ہو گیا اور مقروض ہو گیا امریکہ کا، تو اسے جب یہاں سے جانا پڑا تو 1947 میں وہ جب ہندوستان کو چھوڑ کے گیا، وہ ہندوستان جو دنیا کا 30% پیداوار کر رہا تھا، وہ ہندوستان جہاں ایک کاروبار کے پرمنٹ کے لیے انہیں 15 سال تک محنت کرنی پڑی، اس ہندوستان کے اندر وہ 3% GDP چھوڑ کے گئے تھے دنیا کی۔ مثلاً کہ پہلے جو وہ 30% کماتا تھا، 30% چیزیں پروڈیوس کرتا تھا 1700 میں، اب وہ ہندوستان صرف 3% چیزیں پروڈیوس کر رہا تھا۔ ایوریج انسان کی یہاں لائف جو تھی وہ 27 ایئر پہ چھوڑ کے گئے۔ تعلیمی نظام میں نے آپ کو بتا دیا کہ 16% لٹریسی ریٹ تھا۔ شکریہ۔